صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری تب ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے ایز اے چیف منسٹر سلیکٹ کیا تھا. تو اس سے پہلے خان صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی آنا جانا، کوئی گپ شپ؟ جب میں کالج کے زمانے میں ملتان میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو اس وقت خان صاحب فنڈ ریزنگ کے لیے وہاں آئے تھے. میری اس وقت جب میں کالج میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے خان صاحب کو دیکھا. خان صاحب کو آپ نے ایسا کیا کیا ہے بزار صاحب کہ وہ ہر چیز سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں عثمان بزار صاحب پہ بات نہیں کرنی بالکل، اور وہ ہماری وکٹ مضبوط ہے، وہ بیٹسمین اچھے ہیں، ان کو میں نے نہیں کہیں ہلانا؟ دیکھیں جی، جو کام آپ نے کرنا ہو آپ نیک نیتی کے ساتھ کریں. آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں اور ادھر ادھر کا کوئی کام نہ کریں. آپ سنگل مائنڈیڈ اپنے جو آپ کا ٹاسک ہے آپ اس پر فوکس رہیں. عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے لوگوں سے تعلقات خراب کر لی ہیں. میرے لیڈر ہیں اور بہت سارے لوگ اسی لیے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ کیوں میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی وجہ تو بتائیں ذرا کھل کے. کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں پتہ. یہ خان صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے بھی، چوائس صاحب نے بھی جب بات کی، میں نے بھی بات کی، کوئی اور بھی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی عثمان بزدار صاحب پہ کوئی بات نہیں کرنی. لیکن انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ کام کیا اور نیک نیتی کے ساتھ ڈلیور کر کے دکھائیں گے. یہ میرا ایجنڈا ہے اور یہ میرا ٹاسک ہے. ابھی تک میں ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین بھی نہیں کرتا، کیونکہ اب یہ تاثر بالکل ہے، بلکہ تاثر نہیں تیقن ہے کہ عثمان بزدار صاحب اس وقت تک رہیں گے جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. ڈیفینیٹلی جب تک میرے قائد کا اعتماد ہے اور ہاؤس کا میرے پہ اعتماد ہے، اور انشاءاللہ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. یہ جو پنجاب میں بغاوتیں جنم لیتی رہتی ہیں، کبھی جے کے ٹی آ گئے، کبھی علیم خان صاحب آ گئے، آپ کی اپنی کابینہ سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، تو آپ کو ساروں کا علم ہے؟ جی دیکھیں، وزیر اعلیٰ تو ایک نے بننا ہوتا ہے اس پورے ہاؤس کے اندر، سب تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. اور یہ پھر پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو نامینیٹ کریں، جس کو سلیکٹ کریں، اور پھر ہاؤس کا اس پہ اعتماد ہو، وہی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. تو علیم خان صاحب کیوں چھوڑ گئے؟ جی ان کی کچھ میرے خیال میں کوئی بزنس کی مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، اسی لیے. یا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ ان کی کچھ فائلیں رک گئی تھیں؟ بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور ان کے جانے سے اگلا الیکشن جب آپ لڑیں گے تو کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہوگی ان کے بغیر؟ آپ پارٹی جیتے گی؟ نہیں، انشاءاللہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اگر وہاں پہ بزی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ گئے. اگر عام پرسیپشن جو ہے نا، باہر ماحول جو ہے وہ ہے کہ عمران خان حکومت ناکام ہے، اور اس کی 90% وجہ جو ہے پنجاب حکومت اور عثمان بزدار ہے. آپ اس تاثر کو مزید گہرا ہوتا دیکھ رہے ہیں. روز تمام الیکشن آپ ہار رہے ہیں، تمام یعنی جو بھی دن چڑھتا ہے کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واٹ کین یو آفر ٹو دی پیپل کہ نہیں اسی یہ بھی کیتا ہے، خان صاحب دی یہ وجہ نہ مضبوطی ہوئی، یہ بھی ہویا، یہ بھی ہویا، یہ بھی ہویا. وائی دس پرسپشن از ناٹ بینگ ریپلیسڈ ود پازیٹیو کنٹریبیوشن اور اچیومنٹس بائی دس گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، میڈیا جو مرضی کہتا رہے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں. جہاں جہاں بھی بائی الیکشن ہوا وہاں پی ٹی آئی کا ووٹ بڑا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ ہمیشہ جب جو بائی الیکشنز ہوتے تھے تو وہ جو سٹنگ حکومت ہوتی تھی وہی جیت جاتی تھی. ہم نے کسی کی آرم ٹوسٹنگ نہیں کی، ہم نے کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا. سب کو فیلڈ برابر دیا کہ جی آپ سب لوگ آئیں اور اس انتخاب میں حصہ لیں اور اپنا جمہوری جو آپ کا حق ہے. شکست بھی تاڑی جیت ہے. جی آپ دیکھیں جہاں جہاں ووٹ ہوئے وہاں ووٹ پی ٹی آئی کا بڑا ہے. آپ کا پرسیپشن جو ہے وہ آپ کے اندر کے جو رائٹ لیفٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کابینہ کے، وہ نہیں بننے دے رہے؟ دیکھیں جی، ایک تو میں خود ذرا میڈیا پہ کم آتا ہوں، جس کا مجھے احساس ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے اور اپنی پروگریس اور اپنی چیزیں بتانی چاہیے. پھر اس کے بعد جس طرح سے میڈیا کا ہمارے ساتھ پیار محبت کا ایک سلسلہ ہے جو شروع دن سے چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کو تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں میرے سے اتنا زیادہ پیار محبت کرتے ہیں. بٹ ہر چھوٹی موٹی چیز سب سے زیادہ پیار آپ سے چوہدری صاحب کرتے ہیں. چوہدری صاحب ہمارے سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری جتنی چیزیں ہم نے کی ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ اتنی پورٹریٹ نہیں ہو رہی ہیں.
جے کے ٹی جو پورا گروپ ہے، جو ایک گروپ بنا تھا، اگر جے کے ٹی خود جہانگیر خان ترین کو فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پورا گروپ ان کے ساتھ جائے گا دیکھیں یا پھر یہ جس گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ لوگ کابینہ کے اندر ہیں. اس طرح کی بالکل بات نہیں ہے. میرے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہمارے سے ملتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مسائل سنتے ہیں. اس میں سر یہ ہے اس نا طرح کہ کی کوئی پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اس میں یہ ہے نا کہ اب الیکشن ہونا ہے، الیکشن میں یہ کس طرف جائیں گے؟ یہ دوبارہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ ہیں، اکٹھے چلیں گے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے الیکشن؟ جتنے دوست ہیں، میں نے تو باہر کسی کو بھی نہیں دیکھا. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ جتنے اس پنجاب اسمبلی کے اندر جتنے میرے دوست ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، ان کا میرے پہ اعتماد ہے اور وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. کوئی اس قسم کی پرابلم نہیں. جہانگیر ترین خان کی اور عمران خان صاحب کی لڑائی کس نے کروائی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. یا آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا. خان صاحب کو آپ سے ملتے ہیں جب؟ میں اپنا کام سے کام رکھتا ہوں، اسلام آباد کے کام تو. لیکن ترین صاحب کا گروپ اب تتر بتر نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا جی کوئی گروپ ہے ہی نہیں، ہمارے ساتھ ہیں، سب بھائی ہیں، دوست ہیں، کولیگ ہیں، اکٹھے کام کر رہے ہیں. خان صاحب سے جب آپ ملتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پہ کتنا پریشر ہے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے؟ جو خان صاحب اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. کیا بتاتے ہیں؟ بس وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ ڈیلیوری بہتر کریں، جتنا غریبوں کا ہو سکتا ہے. ان کے دل میں جتنا احساس ہے، شاید ہی کوئی آدمی میں نے دیکھا ہو اس کے دل میں اتنا احساس ہو. تو وہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں. آپ کو نیب نے بلایا، خان صاحب سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے اوپنلی آ کے اسٹیٹمنٹ دی. مجھے صرف نیب نے ہی نہیں بلایا، مجھے سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلایا، میں وہاں پہ چلا گیا. پھر اس کے بعد مجھے ایف آئی اے نے بلایا، میں وہاں بھی چلا گیا. مجھے پھر نیب نے بلایا، میں پھر وہاں بھی چلا گیا. مجھے پھر ہائی کورٹ نے بلایا، میں وہاں بھی چلا گیا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمیں جہاں بھی بلاتے ہیں ہم خود حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کو خود بلاتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ بلاتے ہیں؟ جی انہوں نے، یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ میں خود جا کے پیش ہوتا، بلکہ ہماری ٹیم نے کہا کہ جی آپ نہیں. میں نے کہا نہیں جی میں نے خود جانا ہے، اور میں خود پیش ہوا. آپ کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا؟ آپ سے کیا ایسی غلطی ہوئی ہے بلا وجہ کہ ہر تیسرے مہینے، ہر چوتھے مہینے، ہر دوسرے مہینے ایک اچانک موو شروع ہو جاتی ہے؟ بس جی بس بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے وہ چاہتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، یہاں کا جو ایجنڈا ہے ہمارا وہ مکمل نہ ہو، تاکہ لوگوں کا خیال ادھر ادھر ہو اور وہ ڈیولپمنٹ کی اور جو ہمارا فوکس ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو. یہاں تاثر یہ ہے کہ اے سی، ڈی سی، کمشنر، سیکرٹری، چیف سیکرٹری، یہ وہ فلاں، یہ 3-4 گروپ بنے ہوئے ہیں. وہ پیسے لے کے ان کے پوسٹنگ ٹرانسفر کراتے ہیں. یہی پولیس میں ہو رہا ہے. رشوت کا ریٹ کئی گنا بڑھ گیا ہے. تو اور یعنی بیڈ گورننس تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، نہ گورننس ہے، نہ یعنی اس کا کوئی شائبہ ہے. اور یعنی جو عمران خان کی ایمانداری اور عثمان بزدار کی شرافت اپنی جگہ، لیکن تاثر یہ ہے کہ یہاں عہدے جو ہے نا بک جاتے ہیں. اسی وجہ سے نہ پرائس ہائیک پر کنٹرول ہو رہا ہے، نہ اس گورنمنٹ کا پرسیپشن ٹھیک ہو رہا ہے. تو وائی ڈونٹ یو ایکسپلین ٹو دی پیپل؟ چوہدری صاحب بالکل یہ بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی کام یہاں پہ ہو رہا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی اس طرح کا کیس ہے تو آپ مجھے بتائیے گا، میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا اور میں اس کے لاجیکل اینڈ تک پہنچاؤں گا. یہ میری ڈیوٹی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پنجاب کے اندر کتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، کتنے مسائل آئے ہیں. الحمدللہ آج کوئی بھی اس طرح کا ہائی پروفائل کیس نہیں ہے کہ جس کے ملزم گرفتار نہ ہوں، جو کورٹ کے سامنے ہم نے نہ پیش کی ہوں یا اس طرح کا کوئی ایشو ہو. بٹ یہ پرسیپشن بنائی جاتی ہے تاکہ حکومت کامیاب نہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اپنے ایجنڈے سے ہم ہٹ جائیں. یہ اس طرح کی باتیں اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں. آپ کا مقابلہ ہے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب سے، قداور شخصیت، اور دوسرا مقابلہ آپ کا اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز علی صاحب، قداور شخصیت اور اتحادی جماعت بھی ہے. وہ آپ کو تنگ بھی کرتے رہتے ہیں نمبر گیم کی وجہ سے. تو گورنر صاحب کیوں آج کل ناراض ہیں؟ لندن میں جا کے انہوں نے کافی تقریریں کی ہیں. گورنر صاحب بالکل بھی ناراض نہیں ہیں ہمارے ساتھ. اور یہ گورنر صاحب ذرا کھلے ڈلے بندے ہیں، وہ ایسی باتیں کر دیتی ہیں. اس طرح کی بالکل بات بھی نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں. اور گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کوئی اور کام کرنے آیا تھا، مجھے انہوں نے کھوڑے لائن لگا دیا.
نہیں، بٹ یہ ہے کہ وہ اب گورنر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر نہیں سکتے. وہ چودھری صاحب ذرا کھلے طبیعت کے مالک ہیں، وہ باتیں اوپنلی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا جو عہدہ ہے وہ ان کو روکتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے 12ویں کھلاڑی کے طور پہ رکھا ہوا. نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ پنجاب کے گورنر ہیں اور ان کا ایک آئینی جو رول ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں؟ وہ کافی ٹف ہیں اس معاملے میں. الحمدللہ چودھری صاحب کے ساتھ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک پرانا تعلق ہے اور وہ ہمارے ساتھ بڑے شفیق ہیں. اور